اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ دروس کا جو سلسلہ جاری ہے، امامت کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی اور کچھ باتیں میں نے بیان کی تھیں۔ بات آئی تھی مولا کائنات حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام تک کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے امام ہیں اور پیغمبر کے پہلے جانشین برحق ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں۔ قرآن میں بہت سی آیات امام علی کے سلسلے میں ہیں جو وصایت کو، خلافت کو، جانشینی کو، امامت کو ثابت کر رہی ہیں۔ ایک آیت کا تذکرہ ہوا تھا، اور بھی دیگر آیات ہیں، مثلا یہی آئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ خود اس سے ثابت ہے کہ امام علی مراد ہیں، اور پھر امام علی کی گویا عظمت اور اہمیت کا بھی اعلان ہے، اور پھر مطلقاً اعلان کرنا کہ یہ گویا اطاعت جب واجب ہے تو اللہ کی جانب سے ہوں گے، اور پھر یہ ہر طریقے کے خطا اور ہر طریقے کے معصیت سے محفوظ ہوں گے۔ یا اسی طریقے سے کل کے درس میں نے آئے غدیر کا تذکرہ کیا تھا، آئے بلیغ جس کو ہم کہتے ہیں۔ جب آئے بلیغ نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ کی 67ویں آیت، تو پھر پیغمبر نے جب حکم خدا سے امام علی کی ولایت اور وصایت و جانشینی کا اعلان کیا، تو ایک اور آیت نازل ہوئی تھی، آیہ اکمال دین، جو آغاز یہاں سے ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اور پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ ہی کی، کہ آج کے دن کفار مایوس ہو گئے دین اسلام سے، اور پھر آج کے دن ہم نے دین کو کامل کیا اور نعمتیں تمام کر دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خود اولاً ہم روایات میں دیکھیں، کتابوں میں آج تحقیق کریں کہ یہ آیت بھی ثابت ہے کہ جب پیغمبر نے غدیر میں آیہ بلیغ کے نازل ہونے کے بعد حکم خدا سے امام علی کی امامت و خلافت کا اعلان کیا تھا، تب آیت نازل ہوئی، یعنی گویا ولایت امام علی کے اوپر دین کی تکمیل کا اعلان ہوا ہے، اور کفار کی مایوسی کا اعلان ہوا ہے، اور اتمام نعمت کا اعلان ہوا ہے۔ اس سے خود ثابت ہے کہ گویا امام علی ہی خلیفہ برحق اور جانشین برحق ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ یا اسی طریقے سے آیہ مباہلہ میں بھی ہے کہ جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہے عیسائیوں کے سلسلے میں، نجران کے سلسلے میں، کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جب یہ آپ سے عیسائی اور نصارہ کٹ حجتی کریں، دلیلیں آنے کے بعد بھی آپ کی باتوں کو نہ مانیں، تو اب ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، یہ قرآن میں ہے، اور پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ اور یہ متفق علیہ ہے، ثابت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم بیٹوں میں صرف امام حسن امام حسین کو لے گئے، عورتوں میں صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو لے گئے، اور پھر نفس میں مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے۔ تو اس آیت سے امام علی کے نفس پیغمبر ہونا ثابت ہے، سند ہے، جان پیغمبر ہے۔ تو اب اس سے بھی کم از کم اتنا تو معلوم ہے کہ عظمت کا اعلان بھی ہوا ہے، اور دوسری طرف جس کو قرآن نفس پیغمبر کہہ رہا ہے، پیغمبر کی جانشینی کا حق، پیغمبر کی جگہ پر آنے کا حق اسی کو ہے۔ اور نفس پیغمبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کمالات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے وہ تمام چیزیں امام علی کو بھی حاصل ہیں، صرف ایک چیز ہے کہ نبوت ہے جو پیغمبر پر ختم ہو گئی ہے۔ بہت سی احادیث میں پیغمبر نے اس چیز کی صراحت اور وضاحت بھی فرمائی ہے کہ امام علی کو سارے فضائل وہی حاصل ہیں جو پیغمبر کو حاصل، صرف نبی نہیں ہے، یعنی چونکہ نبوت ختم ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک آیات ہیں۔ یا اسی طریقے سے ہم احادیث میں دیکھیں، کثرت سے احادیث پیغمبر بھی امام علی کے سلسلے میں ہیں۔ مثلا قرآن کریم کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ سورہ مبارکہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، تو پیغمبر نے اپنے قرابت داروں کو اور فرزندان جناب عبد المطلب کو جمع کیا تھا، یعنی خاندان کے افراد کو، اور یہ جملہ کہا تھا کہ ایکم یوازرنی ویعیننی فیکون اخی وخلیفتی ووصی من بعدی، کون ہے جو میری مدد کرے اور میرا ساتھ دے اس
میرے الہی مشن میں، تو وہاں پہ ایک جملہ یہ تھا کہ وہ میرا بھائی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا اور میرا وصی ہوگا میرے بعد، یعنی بلا فصل عقیب بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، وصی بھی ہے۔ یہ ایک جملات پیغمبر جب فرمائے ہیں تو پھر مولا کائنات کھڑے ہوئے، متعدد دفعہ پیغمبر نے بٹھایا، اور پھر جب کھڑے ہوئے تو یہ ایک جملہ فرمایا تھا کہ ھذا اخی و وصی، یہی علی میرے بھائی ہیں اور میرے خلیفہ ہیں من بعدی، میرے بعد، و وارثی، میرے وارث ہیں، فاسمعوا لہ، ان کی باتوں کو سنو، ان کی گویا عمل کرو، وآطیعوا، اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ پیغمبر نے صراحت سے اور وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ یہ گویا زندگی ہی میں، شروع ہی میں، آغاز ہی میں گویا امام علی کی خلافت اور امام علی کی وصایت و ولایت کا اعلان فرما دیا۔ اس سلسلے میں ہم اس حدیث کے لیے اہل سنت کی معتبر کتابوں میں ابن بطریق کی ایک کتاب ہے العمدہ، صفحہ 121، 122، 133، 134 پر، یہ اسی طریقے سے غایۃ المرام ہے، صفحہ 320، شواہد التنزیل ہے، جلد 1، صفحہ 420 پر، اور بقیہ دیگر حوالوں کے لیے ہم الغدیر جلد 2، صفحہ 278، 289 ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی یہ گویا ثابت ہے کہ پیغمبر نے ان الفاظ کے ساتھ امام علی کی خلافت اور امام علی کی وصایت و جانشینی کا اعلان فرمایا۔ یا اسی طریقے سے پیغمبر کی ایک اور حدیث امام علی کے سلسلے میں ہے کہ جب پیغمبر نے مدینہ سے ہجرت کی ہے اور تمام اصحاب کے درمیان عقد اخوت قائم کیا، تو امیر المومنین کو اپنا بھائی بنایا ہے، اور اس موقع پر پیغمبر نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمائی تھی کہ الم ترضان تکون اخی و خلیفتی من بعدی، کیا تم، جب مولا کائنات سے سوال کیا تھا کہ آپ نے مجھے نے تو فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تم ہی میرے بھائی ہو اور میرے خلیفہ ہو میرے بعد، یعنی اس میں بھائی کا بھی اعلان تھا اور اپنے خلیفہ ہونے کا بھی۔ یہ بھی العمدہ صفحہ 215 اور 223 پر، اور مزید حوالوں کے لیے الغدیر جلد 3، صفحہ 112 سے 125 تک، جس میں واضح لفظ موجود ہے کہ جہاں خلافت کا اعلان پیغمبر نے فرمایا۔ یا اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ پیغمبر نے اصحاب سے کہا کہ مولا کائنات کو امیر المومنین کے لقب سے خطاب کریں، انت سید المسلمین و امام المتقین، مولا کائنات کو خطاب کر کے کہا کہ تم سید المسلمین ہو، امام المتقین ہو، قائد الغر المحجلین ہو۔ یہ گویا خود الفاظ، اور نیز فرمایا ھذا ولی کل مؤمن و مؤمنہ، یہ ولی ہیں ہر مومن، ھذا ولی کل مؤمن و مؤمنہ، یہ ولی ہیں ہر مومن اور مومنہ کے۔ اس کے لیے بھی بہت سے حوالے موجود ہیں، مثلا اسی العمدہ میں ہے صفحہ 173 پر، یا مناقب ابن مغازلی صفحہ 65 اور 66 پہ یہ موجود ہے۔ یہ اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث پیغمبر کی، یہ بھی امام علی کے سلسلے میں ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تم میرے لیے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون جناب موسیٰ کے لیے رکھتے تھے، صرف فرق یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی گویا نبوت کے علاوہ تمام چیزوں میں تم، ہم اور تم ہارون و موسیٰ کی طرح سے، جس طریقے جناب ہارون گویا جناب موسیٰ کی نسبت رکھتے تھے اور ان کے وصی تھے، ان کے جانشین تھے، ان کے خلیفہ تھے، اسی طریقے سے امام علی بھی پیغمبر کی بنسبت گویا وصی اور جانشین و خلیفہ ہیں۔ اس روایت کے سلسلے میں بھی اگر ہم غور کریں، العمدہ صفحہ 173، مسند احمد ابن حنبل میں جلد 3، صفحہ 32 پر ہے، اور مزید بہت سے حوالے الغدیر جلد 1 میں صفحہ 51 پر، اور جلد 3، صفحہ 197 پر بہت سے دیگر حوالے موجود ہیں۔ یہاں تک البتہ اور بھی کثرت سے روایات ہیں، کثرت سے آیات ہیں، عقلی دلیلیں ہیں، ثابت ہے کہ امام علی ہی گویا امام ہیں، برحق ہیں، ولی ہیں اور جانشین اور خلیفہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر دلیلیں، مثلا تمام ائمہ معصومین کے لیے، 12 اماموں کے لیے بھی روایات موجود ہیں، اور جس میں صراحت موجود ہے۔ بعض روایات میں 12 کی تعداد کا لفظ ہے، پیغمبر نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، اور بعض میں ہے کہ مثلا امام حسین کی نسل سے ہوں گے، بعض میں یہ ہے کہ نام بھی موجود ہیں۔ اس طریقے کی کثرت سے روایات موجود ہیں جس میں 12 اماموں کی امامت کا تذکرہ خود پیغمبر نے اپنی زندگی میں فرمایا ہے۔
مثلاً جہاں پر 12 اماموں کی امامت کا تذکرہ حتیٰ صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ صحیح بخاری میں جابر ابن سمرہ سے ہے کہ میں نے پیغمبر سے سنا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے، اور پھر خود راوی کہتا ہے کہ میں جملہ نہیں سننے پایا، تو اپنے والد سے پوچھا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، تو کہا کہ سب قریش سے ہوں گے، یعنی یہ بھی جملہ ہے۔ یا صحیح مسلم میں بھی یہ اسی مفہوم کی روایت موجود، صحیح بخاری جلد 9 باب الاستخلاف صفحہ 81، تقریباً اسی مفہوم کی، جہاں پر 12 کی خلافت و امامت کا تذکرہ ہے۔ صحیح مسلم جلد 6 کتاب الامارہ باب الناس صفحہ 3، اور یا صحیح مسلم جلد 6 کتاب الامارہ ہی میں ہے صفحہ 3 پر، یا دیگر اور بھی روایات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ گویا صراحت کے ساتھ یہ اعلان تھا کہ یہ امامت اور یہ خلافت امام علی سے شروع ہوگی، اور 12 افراد تک جو امام علی ہی کی نسل سے ہوں گے، امام حسین کے اولاد سے ہوں گے، جن تک امامت پہنچے گی۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ امامت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس سلسلے میں امامت کی معرفت ہم سب کو عطا فرمائے، چونکہ پیغمبر کی وہ روایت بھی ہے کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو ہر زمانے میں امام ہونا شرط ہے، لہذا ہم سب کو وہ امام جس کی امامت ہمارے اوپر لازم ہے اور جس کی معرفت کے ذریعے ہی سے ہم نجات پا سکتے ہیں، اس کی معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔